ہم ایک نالے کے بیچ میں سے گزر کر بستی کے آخری مکان تک پہنچے اور صحن میں داخل ہو کر گھر والوں کو آواز دی۔ ایک نوجوان عمر کا لڑکا باہر آیا۔ میں نے باقی گھر والوں کے بارے میں استفسار کیا۔ لڑکے نے جواب دیا، ابا ابھی مسجد سے نہیں آئے، بس آتے ہی ہوں گے۔ میں نے کہا، ہم تمہارے مہمان ہیں، تمہارے ابا سے ملنا چاہتے ہیں اور کچھ دیر تمہارے گھر میں ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ لڑکا بلا تامل ہمیں گھر کے اندر لے گیا۔ میں نے لڑکے سے اس کا نام اور اس کے باقی گھر والوں کے بارے میں پوچھا۔ لڑکے کا نام غلام رسول تھا اور وہ طالب علم تھا۔ 15 منٹ کے بعد لڑکے کا باپ، جس کی عمر 40-45 برس تھی، مسجد سے واپس آیا۔ اس کے آتے ہی لڑکے نے عجیب و غریب مہمانوں کی آمد کی اطلاع دی۔ میرا نام ہے صنم شہزادی اور آپ سن رہے ہیں سری نگر جیل سے فرار کی کہانی۔ وہ کمرے میں آیا، الیکس لیگ کے بعد میرے قریب بیٹھ گیا اور پوچھا، آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ ہم شکاری ہیں اور اس پہاڑی کی دوسری طرف شکار پر جا رہے ہیں۔ ہم اپنے ساتھیوں کا انتظار کر رہے ہیں جو بندوقیں لے کر پیچھے آ رہے ہیں۔ میرے جواب سے وہ مطمئن ہو گیا اور ہم ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ اس دوران ہم سب نے شیو بنائی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اسکول ماسٹر ہوں۔ یہ سن کر اس نے مجھ سے فرمائش کی کہ میں اس کے بیٹے کا امتحان لوں۔ بیچارہ خود ان پڑھ تھا لیکن اپنے بیٹے کو بڑے شوق سے تعلیم دلا رہا تھا۔ میں نے لڑکے کو قریب بلایا اور اس سے کچھ سوالات کیے۔ لڑکا 9ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ قریباً گھنٹہ بھر تک اس کا امتحان لینے کے بعد میں نے اس کے باپ کو بتایا کہ لڑکا پڑھائی میں کمزور نہیں اور انشاءاللہ امتحان میں کامیاب ہو جائے گا۔ اب اس نے مجھ سے ایک اور فرمائش کر ڈالی کہ میں اس کی 10 سالہ بیٹی کا بھی امتحان لوں، جو ایک مکتب کی طالبہ تھی۔ بچی قرآن شریف لے کر آئی اور مخصوص کشمیری لہجے میں تلاوت شروع کی۔ وہ پڑھائی میں کچھ کمزور تھی اور مجھے بار بار اس کی غلطیوں کی اصلاح کرنی پڑ رہی تھی۔ میری تلاوت پر دہقان کو کچھ اچنبھا ہوا۔ اس نے اچانک مجھ سے سوال کر ڈالا کہ آپ نے یہ قرات کہاں سے سیکھی ہے؟ میں اس کے سوال میں پنہاں اشارے کو سمجھ تو گیا، لیکن میں نے اس سے سوال کیا، تمہیں اس سے کیا دلچسپی ہے؟ اس نے کہا، آپ کی تلاوت مجھے پرانے دنوں کی یاد دلاتی ہے، جب تقسیم سے پہلے میں نوجوان تھا اور محنت مزدوری کے لیے پنجاب جایا کرتا تھا۔ اس نے کہا، وہاں کے مولویوں کو میں نے اسی انداز سے قرآن شریف کی تلاوت کرتے سنا تھا۔ میں نے بتایا کہ میں نے مذہبی تعلیم پنجاب میں ہی سے حاصل کی ہے۔ میں اس کے ماضی کے بارے میں سوال کرنے لگا۔ وہ مسرت آمیز لہجے میں پنجاب میں اپنے قیام کے دوران تجربات بیان کرتا رہا اور اس طرح ہماری گفتگو بڑھتے بڑھتے سیاسی معاملات اور آخر کار کشمیر کے اندر مجاہدوں کی سرگرمیوں تک پہنچ گئی۔ اپنے میزبان کی جانچ پرکھ کر لینے کے بعد میں نے اپنی حقیقت اس پر ظاہر کر دی۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی اور ہماری ٹہل سیوا میں وہ جو کچھ بھی کر سکتا تھا کرنے لگا۔ میرے ساتھیوں میں سے باری باری ایک آدمی پہرا دیتا رہا۔ اپنے میزبان سے ہمیں معلوم ہوا کہ بانڈی پورہ کے علاقے میں زبردست ناکہ بندی کر دی گئی ہے اور ہماری گرفتاری کے لیے ہر طرف چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ یہ اطلاعات اتنی پریشان کن تھی کہ ہمیں بانڈی پورہ کی طرف جانا بہت ہی پرخطر نظر آیا۔ میں نے اپنا راستہ تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شام کے وقت میں نے اپنے میزبان سے کسی ایسے گائیڈ کا بندوبست کرنے کے لیے کہا جو ہمیں دریائے جہلم پر کسی ایسے مقام تک رہنمائی کرے جہاں سے ہم دریا پار کر کے سوناواری تحصیل کے علاقے میں داخل ہو سکیں۔ اس نے اپنے بیٹے کے ذریعے پڑوس کے گھروں سے 3 آدمیوں کو بلایا۔ یہ سب اس کے رشتہ دار تھے اور اس کے اعتماد کے لوگ تھے۔ ہماری موجودگی میں اس نے ہمیں درپیش مشکلات سے انہیں آگاہ کیا اور اس سلسلے میں انہیں ہماری مدد کرنے کو کہا۔ تھوڑی دیر کی بحث و تمہیز کے بعد طے پایا کہ موزہ چندر گیر تک ہماری رہنمائی کی جائے۔
جہاں سے سوناواری کے علاقے میں داخل ہونے کے لیے کچھ اور بندوبست کیا جائے۔ چندرگیر سے آگے جانے کا بندوبست بھی ہمارے میزبان کے رشتہ داروں کو ہی کرنا تھا۔ ان تینوں میں سے ایک نے، جس کا نام غلام محمد خان تھا، ہمارے ساتھ رضاکارانہ طور پر جانے کی پیشکش کی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد تقریباً 9 بجے ہم روانہ ہو گئے۔ کھیتوں کے بیچ میں سے جنوب کی جانب 3 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم چندرگیر پہنچ گئے۔ غلام محمد خان ہمیں اپنے داماد کے گھر لے گیا اور 2 اشخاص سے متعارف کرایا۔ ایک کا نام عبدالسلام تھا اور دوسرے کا ثناء اللہ شیخ۔ دونوں ہم سے بڑی گرم جوشی سے ملے اور ہماری خاطر مدارت کی۔ دریا عبور کرنے کی تجویز ملتوی کر دی گئی، کیونکہ ہمیں بتایا گیا کہ سادہ کپڑوں میں CID کے کارندے دریا کے گھاٹ پر متعین کیے گئے ہیں۔ ہمیں بتایا گیا کہ دریا پار کرنے کے لیے کسی قابل اعتماد ملاح کی ضرورت ہے اور اس کے لیے وقت بھی درکار تھا اور مناسب منصوبہ بندی بھی، کیونکہ پورے علاقے میں سیکیورٹی کے انتظامات بہت سخت تھے۔ تاہم ہمارے میزبانوں نے ہمیں یقین دلایا کہ اگلی صبح تک کوئی بندوبست ہو جائے۔ چنانچہ ان کے مشورے سے ہم نے رات کو اسی گھر میں قیام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بہرحال میں نے باتوں باتوں میں ان پر واضح کر دیا کہ اگر ہمیں کسی قسم کی شرارت کا شبہ ہوا تو گھر کے مکینوں سمیت مکان کو آگ لگا کر بھسم کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد رات کا باقی حصہ ہم نے باری باری سو کر گزارا۔ ہم تینوں اور محمد خان ایک کمرے میں ٹھہرے اور دوسرے لوگ دوسرے کمرے میں۔ سحری کے وقت محمد خان نے ہم سے اجازت چاہی اور جاتے وقت کہہ گیا کہ وہ کچھ معلومات حاصل کر کے سحپیر کو واپس آ جائے گا۔ دسمبر 1968 ثناء اللہ نے ہمیں ایک ٹرانسسٹر لا کر دیا۔ ہم اپنی پسند کے پروگرام سنتے رہے۔ اس کا عمر رسیدہ باپ ہمارے پاس ٹھہرا رہا تاکہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو پوری کی جائے۔ صبح کے 7 بجے ثناء اللہ نے ہم سے اجازت چاہی تاکہ وہ دفتر میں حاضری دے آئے۔ اس نے وعدہ کیا کہ جتنا جلدی ہو سکا وہ واپس آ جائے گا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اس علاقے میں دشمن کی سرگرمیوں کے بارے میں معلومات حاصل کر کے ہمیں بتائے۔ عبدالسلام ایک دانش مند اور دلیر قسم کا نوجوان تھا۔ اس نے رضاکارانہ طور پر سوپور تک ہمارے سفر کے انتظامات کرنے کا ذمہ لیا۔ دن کے 2 بجے ثناء اللہ دفتر سے واپس آیا۔ اپنے ساتھ وہ اخبار روزنامہ آفتاب سری نگر لے آیا۔ اخبار میں ہمارے جیل سے فرار کے بارے میں ایک خبر تھی اور جیل حکام کے خلاف کی گئی کارروائی کا ذکر تھا۔ تھوڑی دیر بعد غلام محمد خان اور عبدالسلام بھی آ گئے۔